السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج ہمارے جو معزز فاضل مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ معروف عالم دین ہیں، دینی اسکالر ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، ایک معتبر نام ہے اہل علم کے ہاں بھی، ذرائع ابلاغ میں بھی پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حافظ اکرام الحق یاسین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک علمی میدان میں اپنا نام و مقام رکھنے والی معتبر شخصیت ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے معزز باوقار ادارے کے سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی، ایک جانا پہچانا نام اہل علم کے ہاں ذرائع ابلاغ میں پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ کہوں گا کہ جس شخصیت کے حوالے سے چند لمحے چند ساعتیں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ہیں خلیفہ دوم مراد رسول امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کی سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت کے اندر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک چھوٹی سی، یعنی اس پورے باغیچے کا ایک چھوٹی سی کلی جس کو کہہ لیجیے، کہ جو آپ کے نظام عدل کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار کبار صحابہ میں سے ہوتا ہے اور سابقون الاولون میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ کے قبول ایمان کا ذریعہ اور سبب بنی، اس لیے مراد رسول کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت کا شرف بھی حاصل ہوا، زبان رسالت سے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت بھی ملی۔ اس سب کے باوجود کہ دین اسلام جب قبول کیا تو اہل اسلام کے حوصلے بڑھ گئے اور اہل کفر کے حوصلے ایک طرح سے پست ہو گئے، دروب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اعلان ایمان خدمات اسلام کے نتیجے میں فاروق اعظم کا لقب بھی نصیب ہوا، لیکن اس سب کے باوجود خشیت الہی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ شاید کوئی دوسرا عمر کا ثانی ایسا نہیں ملتا، کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ میرے خیال میں یہی چیز آگے چل کر جب خلافت کی ذمہ داریاں، خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا، تو ایک فلاحی اسلامی ریاست کے قائم کرنے میں، اور پھر فلاحی اسلامی ریاست جن بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے، اس کا ایک اہم ستون جو نظام عدل ہے، وہ بدرجہ اتم آپ کے اس دور حکمرانی کے اندر نظر آیا۔ اس لیے عدل عمر ایک مشہور محاورہ بن گیا، اور پھر ہمارے معزز فاضل مہمان اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عدل کا کام آ جائے، جہاں عدل کا نام آ جائے، پھر فاروق اعظم کی اپنی ذات ہو، اپنا گھرانہ ہو، انتہائی قریب سے قریب کوئی رشتہ ہو، کوئی بڑی سے بڑی معزز شخصیت ہو، کوئی عہدہ اور منصب ہو، کوئی بھی چیز عمر کی عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں کبھی بن سکی۔ اور یہی وہ ترہ امتیاز ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ریفارمز انہوں نے کیے، جو کام انہوں نے کیے، آج بھی دنیا کفر بھی ان کو مانتی ہے، اور تسلیم کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور بہت سی چیزوں کی بنیاد تو انہوں نے انہی باتوں پہ رکھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی۔ تو آج ہم اسی حوالے سے انشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ دو معروف اسکالرز بھی موجود ہیں، چینل کی خوش نصیبی ہے، تو اسی پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب سے گفتگو آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں چیزیں جو کہی جاتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اسلامی فلاحی ریاست کا تصور ہے،
جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف تصور دیا بلکہ ایک ریاست قائم کر کے دکھائی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میاں صاحب. بہت ہی اہم موضوع ہے اور بالخصوص آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل اگر دیکھا جائے تو اس میں پوری دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت سے اور ان کی اصلاحات سے جو فائدہ اٹھایا ہے اور ان کا جو پوری دنیا پر احسان ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت اور خاص طور پر آج کی دنیا میں جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، فلاحی ریاست کہا جاتا ہے، اس میں بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. جی. پہلے تو یہ لفظ چونکہ بہت عام استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو ریاست ہے اس کو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ان کی خاص طور پر بانی پاکستان جو ہے ان کی جو اسٹیٹ بینک میں جو خطبہ صدارت تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو معاشی نظام اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے معاشی نظام ہیں، یہ دنیا کے مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتے. ہمیں ایک اس کا متبادل ایک ماڈل نظام جو ہے وہ دینا چاہیے جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہو. جی. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اگر یہ اس کی اساس اور یہ بنیاد ہے تو ہمیں اس نقطہ نظر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس نظام حکومت سے اور ان کے ویلفیئر اسٹیٹ کے جو بنیادی تصورات ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. تو آج جس ریاست کو فلاحی ریاست کہا جاتا ہے اس میں معیار یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر لوگوں کو جو معاشی اور سماجی لحاظ سے جو فلاح و بہبود کا جو نظام ہے، کیا حکومت بلا تفریق ان کو روزگار، صحت، تعلیم اور ان کی بنیادی ضروریات کا تحفظ کر رہی ہے. جی. اور عوام کو وہاں پر تحفظ حاصل ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر خاص طور پر جس کو سوشل جسٹس کہا جاتا ہے. جی. اور سماجی انصاف یا عدل اجتماعی کے کہا جاتا ہے، وہ نمایاں اس کا پہلو ہوتا ہے جس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے بے روزگار افراد کو کی بنیادی ضروریات کو کس حد تک پورا کرتی ہے. اسی طریقے سے جو بوڑھے ہیں وہ کیا باعزت زندگی گزار رہے ہیں اس ریاست کے اندر، جو معذور لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، کیا ایسے لوگوں کے لیے باعزت کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ریاست کی طرف سے ہے، اور اس طرح ان کی کفالت کا کوئی نظام ایسا موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام جو تصورات آج کی ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اصلاحات کو اپنی ریاست کے اندر متعارف بھی کروایا، اور اس میں خاص طور پر اس پہلو کو آج کے دور میں زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے اسلام کے بنیادی اصولوں کو، عدل اجتماعی کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر کس طرح ایک ریاست قائم کی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے بے روزگار افراد، اور اس میں بھی بلا تفریق کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر کوئی بوڑھا عیسائی ہے، بوڑھا یہودی ہے تو اس کے وظائف بھی مقرر کیے، جی. اور دودھ پیتے ہوئے بچے کے وظائف بھی مقرر کیے، جی. اور جو لوگ حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضروریات بھی پورا کی. یہ پورا ایک تصور جو عدل اجتماعی کا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیا. آج اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ریاست جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے،
وہاں پر تو صرف اور صرف ایک طرح سے پولیس کا نظام اور جبر کا اور استحصال کا نظام ہے، اور وہاں پر لوگوں کی بنیادی ضروریات کے تحفظ کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. تو یہ گفتگو جس وقت ہوتی ہے تو ہمیں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس پورے نظام کو سامنے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ آج کا یہ تصور، یہ تو 200-300 سال پہلے جدید دنیا کے اندر خاص طور پر نیشن سٹیٹ کے بعد یہ تصورات جو ہیں وہ سامنے آئے، لیکن اصل اس کی بنیاد اور اس کی اساس جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے رکھی، اور خود ہمارے لیے قابل فخر بات کہ جدید دنیا نے ان کی اصلاحات سے استفادہ بھی کیا، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. عمر لاز کے نام سے چیزیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر جہاں پر بچوں کے حوالے سے کہ ان کے وظائف کا جہاں پر انتظام کیا جاتا ہے عمر الاؤنس کے نام سے. ناروے کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں عمر الاؤنس کے نام سے بچوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی وہ منسوب کیا جاتا ہے. اور اس طرح بعض برطانیہ کے اندر بھی جو قوانین متعارف کروائے گئے ماشاءاللہ خاص طور پر جو ہے وہ بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے حوالہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کی ریفارمز کا، اور بوڑھے لوگوں کے لیے، بچے کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں یہ جو پینشن کا تصور ہے یہ بھی شاید اسی دور سے ہے، لیکن ہم اپنی اسلامی فلاحی ریاست کو دیکھتے ہیں تو یہاں تو پینشنرز کی پینشنیں بند کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے IMF کہتا ہے جی پینشن کا بوجھ بڑا ہے. ہاں جی، تو کس عمر کے فالوور ہیں ہم؟ اور لوگوں کو 5-7 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، ان کی کمیوٹیشن باجاج جو ہوتے ہیں وہ دفاتر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کس قسم کی فلاحی ریاست ہے کہ ہم اپنے تانے بانے بھی خلفائے راشدین سے جوڑتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا یوم شہادت آتا ہے تو وہ بھی ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ تعلیمات جو آپ نے کہا کہ غیر مسلموں نے اختیار کی ہوئی ہیں اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جو چل رہی تھیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. اور بوڑھے، بیمار، بیوائیں، یتیم بچے جن کی کفالت کا واحد ذریعہ دفتر سے ملنے والی پینشن ہے، جب وہ ان کو نہیں ملے گی، بر وقت نہیں ملے گی، یا ان کو جو ہے ترسا کے ملے گی، یا ہر روز یہ تلوار لٹکے گی کہ جناب پینشن بند ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے کیا سکھ کا سانس لیں گے؟ کس کے لیے کلمہ خیر اور کس کے لیے دعائے خیر کریں گے؟ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب یہ فرمائیے کہ فلاحی ریاست کا تصور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی ہے عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ریاست قائم کی پھر اس میں ایک عدل کا نظام دیا جو بنیادی ستون تھا؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب نے کام ہمارا آسان کر دیا. فلاحی ریاست میں عدل اجتماعی کی بات فرمائی، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عدل کو ہم 2 پہلوؤں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک عدل اجتماعی ہے، ایک عدل قضائی ہے. یعنی ایک عدالتی عدل ہوگا، ایک عدل اجتماعی ہوگا. تو فلاحی ریاست اور عدل اجتماعی کا تو بہت زیادہ آپس میں تعلق ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی مثالیں بھی دے دی ماشاءاللہ. میں اسی دوران سوچ رہا تھا کہ اس میں مقتدر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام خلافت میں یا نظام فلاحی ریاست میں مقتدر اعلیٰ کون تھا؟ کیا حضرت عمر تھے، ان کی کابینہ تھی، ان کے افسران تھے، ان کا کون تھا؟ تو علامہ اقبال نے بھی بعد میں جا کے اس کو ڈسکس کیا ہے کافی کہ مسلم ریاست میں جو ہے وہ کون ہوتا ہے مقتدر اعلیٰ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اقتدار قانون کے ہاتھ میں تھا. یعنی اقتدار شخصیت کے ہاتھ میں نہیں تھا. اور جو شخصیت تھی جس کو خلیفہ بنایا گیا یا امیر المومنین بنایا گیا، اس کا محض اتنا کام تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ جناب قانون آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ بھی اس کے پابند ہیں. اللہ اکبر. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، الفاظ ابھی مجھے پورے یاد نہیں آ رہے، کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ چیزیں جو ہیں وہ دیتے اللہ تعالیٰ ہیں اور میں تو تقسیم کرتا ہوں، میں لوگوں کو آگے دیا کرتا ہوں. تو اسی طریقے سے قانون جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طریقے سے نافذ کیا کہ خود بھی اس قانون کے ماتحت رہے
اور لوگوں پر عمر بن کے قانون نافذ نہیں کیا، بلکہ شریعت کا امین بن کے قانون جو ہے اس کو نافذ کیا۔ اگر اپنے اوپر باری آئی تو اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کیا۔ جی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور مثال ہے، وہ کہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو کسی نے کہا جی کہ آپ کا تو ہم خطبہ نہیں سنتے، آپ پہ ہمیں اعتراض ہے، آپ نے یہ قمیض کیسے بنا لی، جو یہ ملی تھیں چیزیں غنیمت میں ان میں سے کپڑا ہمارے حصے میں تو اتنا نہیں آیا کہ قمیض بنے۔ تو انہوں نے پھر بیٹے کو بلایا، اس کو کہا جی آپ بتائیے کیسے یہ بنی ہے، تو اس نے کہا جی کہ آدھا میرا حصہ تھا تو وہ میں نے دیا تھا، تب ابا جی کا وہ جو ہے نا بنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میں امیر المومنین ہوں، مجھے امیونٹی حاصل ہے اور میں جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کو کچھ وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کا بڑا عزت و احترام تھا مہاجرین کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بھی مہاجرین میں شامل تھے، تو ان کو وظیفہ کچھ کم دیتے تھے۔ تو مہاجرین نے ان کو کہا کہ حضرت یہ بھی تو مہاجر ہیں، تو آپ دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں، ان کو کم دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں حیران ہوا اس کو دیکھ کے کہ عدل صرف یہ نہیں کہ آپ ایک جیسا پیمانہ بنا دیں اور سب کو اس کے اندر داخل کر دیں، عدل یہ ہے کہ آپ دیکھ کر عمل کریں کہ کہاں اس کا نفاذ کیسے ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ عبداللہ جو ہے نا، اس کی ہجرت اصل میں اس کے ماں باپ کی تحریک تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے ماں باپ اس کو ہجرت کروا کے لائے ہیں، اور آپ لوگوں نے خود ہجرت کی ہے سمجھ بوجھ کے کہ ہم دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے تو ماں باپ نے دین چھوڑا تو وہ چھوڑا، وطن چھوڑا تو ساتھ ہی اس نے بھی چھوڑ لی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے عدل اجتماعی کی جو بات کی، تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا ذمی جو ہے وہ مشقت کر رہا تھا، کوئی مٹی وغیرہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہا تھا، اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور تھکا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ جی اس بیچارے کو کتنی مشقت ہے، دنیا میں بھی مشقت اٹھا رہا ہے، آخرت میں بھی مشقت اٹھا رہا ہے۔ تو ساتھ والے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کو کیا ہے، یہودی ہے، اس کو کرنے دیں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مشقت کو معاف کیا اور ایسے لوگوں کو وظائف دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ عدل اجتماعی تھا کہ ہر جگہ دیکھ کے کہ کہاں پہ کس قسم کے عدل کی ضرورت ہے۔ ایک ہی پیمانہ بنا کے سب کے اوپر فٹ نہیں کیا، بلکہ آنکھیں کھول کے رکھیں کہ کہاں کس چیز سے معاشرے میں عدل اجتماعی قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ عدل اجتماعی کے بارے میں ہم نے سیکھا تو کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب، یعنی اس کو عدل اجتماعی کے ساتھ جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے اس واقعے کو، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا، پلیسمنٹ جو ہے نا ان کی، تو اسی میں دیکھیں نا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے کمیٹی قائم کی گئی، اپنے بیٹے کو اس کا ممبر تو بنایا لیکن ساتھ ہی اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ اس میں امیدوار نہیں ہو سکتا، یا اس کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے، یہ ممبر تو ہے۔ تو اس کے ویژن دیکھیں کہ آگے چل کر اس کے برے اثرات کتنے ہوں گے کہ اگر اس کو بنا دیا گیا تو ایک وہ ملوکیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور یعنی کتنے ویژن رکھنے والی شخصیت تھی ڈاکٹر صاحب، جو حکومت قائم کی، جو نظم قائم کیا فلاحی ریاست کا۔ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو کبھی یعنی خلیفہ بن کر یا امیر المومنین بن کر کیا، تو عمر بن کر بھی کبھی انہوں نے نافذ نہیں کیا، امین رہے، تو پھر نظام کیسے چلاتے رہے اس کو؟ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام کیسے چلایا۔ نظام ہی ان کے اس 10 سالہ سنہری دور کا حسن ہے جی، جو دنیا کے لیے ایک شاندار روایت بھی ہے اور شاندار مثال بھی ہے کہ انہوں نے نظام بھی قائم کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہ نظام صرف عوام کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے لیے بھی تھا، جی، جس میں قانون کی بالادستی ہو، شریعت کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، جی جی، اور بیت المال کا بنیادی امانت کا تصور ہو۔ جی، یہ سارے کے سارے امور جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے، جی جی، یہ سارے اسی کی طرف نشاندہی بھی کرتے ہیں۔
اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 10 سال کے عرصے کے اندر 22 لاکھ مربع کلومیٹر جی اتنی وسیع سلطنت، جس کے اندر اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں، ایران اور روم جی جیسی سپر پاور بھی تھیں، ادھر آذربائیجان تک، یہ ساری ایک وسیع سلطنت تھی، اور نہ آج کے دور کا کوئی جدید مواصلات کا یہ نظام تھا۔ اتنی وسیع سلطنت کے اندر ایک نظام کیسے قائم کیا اور اس کو کتنے مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا، اور کتنا مضبوط اور کڑا احتساب کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا قائم کیا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ میں 3-4 باتیں اس حوالے سے کروں گا کہ سب سے بنیادی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ ماہرین صحابہ اکرام سے جی مشاورت کرتے تھے، بڑے بڑے اہم معاملات جتنے بھی ہوتے تھے ان میں صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت سے ان کو اہم قومی اور ملی جو معاملات ہوتے تھے ان کو طے کرتے تھے۔ جی پھر آپ نے اس میں جو نظام متعارف کروایا، اس کے اندر جو بڑے بڑے محکمے، اس کے اندر خاص طور پر جو فوج کا نظام ہے، جی جی فوج کے لیے باضابطہ چھاونیاں قائم کرنا پہلی مرتبہ، اس سے پہلے فوج رضاکارانہ طور پر جی لوگ آ جاتے تھے اس کے اندر جب بھی ضرورت ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ کینٹ اسٹیشن قائم کرنا بصرہ اور کوفہ جیسے علاقوں کے اندر، اس کے بعد وہاں دفاتر ان کے ریکارڈ رکھنا، جی ان کی تنخواہیں اور جہاں جہاں پر کوئی بغاوتیں ہو جاتی تھیں ان کو ختم کرنا، یہ فوج کی بنیادی ضرورت تھی، اور باقاعدہ فوج کا اتنا منظم طریقے سے نظام قائم کیا جی کہ اس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بڑے سے بڑا جرنیل جو ہے وہ بھی حکم کی سرتابی کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی مشہور مثال حضرت خالد بن ولید جیسے جی جی جو عظیم سپہ سالار ہیں، عین میدان جنگ کے اندر جس وقت ان کو معزول کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی باقی بڑی سلطنتوں کے اندر ملتا ہے کہ جرنیل بغاوت کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر۔ جی اسی طریقے سے جو وسیع سلطنت تھی اس کے اندر انہوں نے جو انتظامی یونٹ، یہ صوبہ ہے جس کو ہم صوبہ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، ضلع ہیں، جی جی باصلاحیت گورنر صحابہ اکرام میں سے ان کا تقرر کیا، اور ان کے لیے بھی بڑا احتساب کا کڑا نظام اس طریقے سے قائم کیا کہ جب کوئی کسی کو مقرر کیا جاتا تھا تو پہلے باقاعدہ اس کی اثاثہ جات جی جو ہے اس کا تعین کیا جاتا تھا، ریکارڈ رکھ لیا جاتا تھا، جس کو منی ٹریل آج کل کہا جاتا ہے، جی جی کہ رقم کہاں سے آئی، بعد میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا احتساب بعد میں، کہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں، گورنرز کے بارے میں جب شکایات جی کوئی اس طرح کی معمولی سی کوئی شکایت بھی اگر ملتی تو اس پر معزول کر دیتے اس کو، یا اپنے دربار کے اندر اس کو حاضر کر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ تھے، ان کو گورنر بھی لگایا، جی جی لیکن احتساب بھی کیا۔ احتساب کا بھی ایک سخت نظام جو ہے وہ جی قائم کیا۔ اسی طرح بیت المال کے حوالے سے باقاعدہ بیت المال کا نظام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا، اور اس میں خاص طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بحرین سے کوئی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی 5 لاکھ کے قریب درہم لے کر آئے تو اس کے بعد باضابطہ بیت المال کا محکمہ قائم کیا، اور اس میں بھی سارے کا سارا بیت المال جو ہے عوام کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ جی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نظام جو اصلاحات کی پولیس کے محکمے میں، پولیس کا کام خاص طور پر جو پولیس کا محکمہ تھا، اس کے ساتھ نظام حسبہ جی بہت اہم محکمہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ، حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو کہ بازار کی نگرانی کریں گے، وہاں دیکھیں کہ ناپ تول کے اندر کوئی کمی اگر کر رہا ہے تو ان کا موقع پر محاسبہ کریں گے۔ جی جی اسی طریقے سے اگر تجاوزات کوئی آدمی کرتا ہے تو تجاوزات کے حوالے سے بھی وہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور کے اندر بھی امپلیمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر باضابطہ افسران جو ہے جاتے تھے بازار کے اندر، یہ دیکھتے تھے ان چیزوں کو، جی اور
ان چیزوں کا کہ ناپ تول کے اندر کمی. آج بھی اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے, قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور یہ جو باقاعدہ اجارہ داری بن جاتی ہے اور کنٹرول کرنے کے محکمے تو بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی مؤثر کام وہ نہیں ہے, مؤثر نفاذ جو ہے وہ ان چیزوں کا نہیں ہے. تو اسی طرح احتساب کا خاص طور پر جو نظام تھا, اس کے پہلے محتسب حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کو کیا, جہاں پر کوئی گورنر ہوتا تھا کھلی کچہری قائم کرتے تھے. اس کا ایک مشہور واقعہ, حضرت ایاز رضی اللہ عنہ ایک جگہ کے گورنر تھے, ان کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی کہ انہوں نے اپنے باقاعدہ سیکورٹی کوئی دربان رکھ لیا ہے اور یہ کپڑے بھی باریک پہنتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ یہ پروٹوکول, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نہیں ہوں گی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے نظام حکومت کا. ان کے بارے میں جب یہ شکایت آئی اور ثابت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو سزا تجویز کی, ایک یہ ہے کہ ان کو کھردرے کپڑے پہنائے اور دوسرا یہ ہے کہ بیت المال کے جو اونٹ تھے ان کو چرانے پہ لگایا کہ آپ یہ کام کریں. اللہ اکبر. تو یہ تربیت ہے نا جی. ناظرین, اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم مزید رہنمائی حاصل کریں گے, سنیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جنہیں عمر بن خطاب, جنہیں عمر فاروق اعظم کے نام سے تاریخ جانتی ہے, اور جن کے نظام عدل کی مثالیں دی جاتی تھیں, دی جاتی ہیں اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی. اس لیے کہ جو اسٹیٹ انہوں نے قائم کی, ایک ویلفیئر اسٹیٹ, وہ خالی اس کا تصور ہی نہیں دیا جیسے بھی ہمارے اسکالرز نے باتیں کی, عملاً کر کے دکھایا ان چیزوں کو. اور پھر وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ احتساب کا عمل تھا, بازار میں افسران جاتے تھے, تو سب کے پیچھے عدل کا نظام تھا نا. اگر کچھ لوگ اس سے جو ہے ان کو استثناء حاصل ہوتا اور کچھ کے اوپر وہ قانون نافذ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی. استثناء تھا نہیں کسی کو, تو عدل سب کے لیے تھا نا, جس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی دونوں حضرات کی گفتگو میں بات آئی, اور ایسے بھی بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے, سوشل جسٹس کا ایک بڑا ہوتا ہے کہ جی سوشل جسٹس کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا, اور پھر بعد میں آنے والوں نے بھی اس سے کچھ رہنمائی لی. کیا کہتے ہیں آپ, اور آج بھی اس کی ضرورت ہے؟ جی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اس لحاظ سے آگے بڑھاؤں گا کہ جو آپ نے نظام کی بات کی, تو نظام جو ہے عربی میں نظم سے نکلا ہے. جی. اور نظم جو ہے وہ ایک تو شعر کہہ کر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ, قافیہ ردیف کے ساتھ لانا ہے, یعنی اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. جی. اور ایک نظم الدرر ہوتا ہے کہ موتی جو ہیں ان کو پرو کے ہار بنانا, وہ بھی ایک نظم ہے. اس کے مطابق اس کو چلانا ہوتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدا داد صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو ویل مینجڈ چلانے کی صلاحیت رکھتے تھے, اور فوری طور پہ ان کے ذہن میں تجویز آ جاتی تھی اور وہ کر گزرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلا کی خود اعتمادی تھی, اور اپنی بات کے سامنے کسی دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. کوئی اگر ان کے ساتھ آرگو کرتا, جھگڑا کرتا, تو وہ نہیں کر سکتا تھا, جرأت ہی نہیں ہوتی تھی. اسلام جب آیا تو اس نے اس میں نکھار پیدا کیا, اور وہی چیزیں خدا کا خوف اور وہ شخصی قوت جو ہے وہ مل کے تو ان کی شخصیت میں بہت بڑا اعتدال آ گیا. اللہ اکبر. اچھا, نظام کی ایک دو مثالیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں, اس کے علاوہ میرے ذہن میں آ رہی تھیں, تو میں نے چاہا کہ اس کو عدل اجتماعی کے ساتھ تھوڑا سا ہم جوڑیں. کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات, حسرت آیات کے بعد خلافت کے مسئلے پر خاصا اختلاف ہو گیا. مہاجرین انصار کی آپس میں بات چل رہی ہے, منا امیر و منکم امیر والی بات چل رہی ہے, کہ ہمارا ہو جائے ایک تمہارا ہو جائے. فضائل ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے اپنے اپنے سنائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب بہت زیادہ گرم ہو گئیں اور یہ پتہ چلا کہ اب تو تلواریں نکلیں گی, تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایکشن لیا. فوراً ایکشن لے کے
حضرت ابوبکر صدیق کے تھوڑے سے فضائل بیان کیے، مختصر جی فضائل بیان کر کے ان کا ہاتھ پکڑا، اس پہ بیعت کی، اس کے کہا کہ یہ فیصلہ یوں ہوگا۔ اب اگر لمبی چوڑی میٹنگ ہوتی، لمبے چوڑے فیصلے ہوتے تو پتہ نہیں یہاں کیا ہو جاتا۔ جی جی اچھا یہ فیصلہ فرما دیا اور سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت قائم ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق بعد میں جب خطبہ خلافت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے بنا دیا گیا ہے خلیفہ تمہارے اوپر، میں تم سے اچھا نہیں ہوں، اب میں سیدھا نہ چلوں تو مجھے سیدھا کرنا ہو، مجھے فلاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ نظام کا ایک ایسا اقدام تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے امت میں پہلے دن دراڑیں پڑنے سے فوری فیصلہ کر کے اس کو بچا لیا۔ پھر کیا ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ گئے تھے، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے قریب آتے ہیں کان کے اور ان کو کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خطرناک ہے؟ کہتے ہیں ایک بندے کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان حلق ابن الخطاب فسأبايعن فلانا، اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو میں تو فلاں بندے کی بیعت کروں گا۔ ایسے یہ نظام میں گڑبڑ آ رہی تھی کہ جی بندے خود جو ہے نا وہ اب وہی کام شروع کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اکٹھے کرو لوگوں کو، میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں بات نہ کریں، یہاں عام لوگ دور دور سے آئے ہیں، کسی تک آواز پہنچے گی کسی تک نہیں، اور وہ جو ہے نا صحیح ابلاغ نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں فقہا ہیں، صحابہ ہیں، مہاجرین انصار ہیں، اب وہاں جا کے یہ بات کریں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بات کی تھی۔ اس بات میں عجیب الفاظ ہیں، ان میں الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے عمر اگر دنیا سے چلا گیا تو میں فلاں کی بیعت کروں گا، اور ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے کانت فلتتن، وہ ایک اچانک فیصلہ تھا، فوقان اللہ شرہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ اچانک فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے بچا لیا، اور دکھاؤ تو صحیح مجھے کوئی حضرت ابوبکر جیسا ہو کہ جس کے آگے ہم اپنی گردنیں کر دیں اور اس کی اطاعت کے سامنے ہم جھک جائیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عوامی شورا کے بغیر کسی کو خلیفہ بنانا قبول نہیں کریں گے، یہ نظام ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، یہاں پہ نظام قائم کر دیا کہ اصل اصول یہ ہے کہ خلیفہ عوامی شورا کے ذریعے آئے گا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ وہ فلتتن تو فلتتن تھی، یعنی وہ اچانک فیصلہ تھا، اس میں ہمارے لیے ایمرجنسی آ گئی تھی، اور پھر ایمرجنسی کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، بھائی آپ جو چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس نظام کو آگے بڑھایا تو جب خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے 6 بندوں کی پراپر کمیٹی بنائی۔ تو جو ادارے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے قائم کیے، ان میں ایک بے شک یہ اضافہ کر لیا جائے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن بھی قائم کیا۔ صحیح بات ہے، ہاں جی، کہ یہاں جناب ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، جو کوئی کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے کیا اصول و ضوابط ہوں گے، ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ جناب بادشاہ سلامت جو ہیں ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس میں اندر نہیں آئیں گے، ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ نظام اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلاتے چلے گئے۔ پھر عدل اجتماعی کی جب آپ نے پہلے بھی مثالیں دی، میں چاہ رہا تھا کہ جدید دور میں یعنی سوشل جسٹس تو ہر دور کی ضرورت ہے نا جی، عدل اجتماعی، تو اب جدید جو ریاستیں ہیں یہ کیسے مستفید ہوں اس نظام سے، اس نظم سے جو ایک تسلسل کے ساتھ چلا، اور پھر وہ شاہراہ تو باقی ہے، جی جی، مسافروں نے راہیں بدل لی نا جی جی بالکل، جی کیا کہتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بنیاد رکھ دی تھی، اگرچہ ان اداروں کے نام نہیں رکھے تھے، تو سب سے پہلے تو عدل اجتماعی کے لیے قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسجد نبوی جو ہے یا دینی ادارے جو ہیں وہ اس کے لیے فعال کیے تھے، اس کی طرف ہماری توجہ جانا بہت ضروری ہے۔ مسجد نبوی اس کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ فلاحی مرکز ہوا کرتا تھا، وہیں پہ سارے فیصلے ہوتے، وہیں پہ لوگوں کی فریادیں سنی جاتی تھیں۔ پھر اسی طریقے سے حج کا موقع جو ہوتا تھا، حالانکہ اور بھی میلے وغیرہ ہوتے رہتے تھے، بازار بھی ہوتے تھے، اجتماع کی اور بھی ساری جگہیں ہوتی تھیں، تو اس کو عدل اجتماعی کو ہم نے دین کے ساتھ جوڑنا ہے، دینی مراکز کے ساتھ جوڑنا ہے، دینی اجتماعات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ اپنے عمال کو جمع کرتے تھے، گورنرز کو جمع کرتے تھے، سارے آفیسرز کو بٹھاتے تھے، ان کو بٹھا کے تو پھر اعلان کرواتے تھے، ہاں بھائی اب آئیں
اپنی شکایتیں بیان کریں. کس گورنر سے آپ کو شکایت ہے جی, کس آفیسر سے آپ کو شکایت ہے. اور ایک مثال جو ڈاکٹر صاحب نے دی کہ جب وہ کسی کو مقرر کرتے تھے تو اس سے پہلے لکھ لیتے تھے کہ آپ کی جناب بکریاں کتنی ہیں, آپ کے پاس کتنے ہیں, یہ پراپرٹی کتنی ہے, آپ کے پاس گھر کتنے ہیں, اور آپ کے پاس فلاں چیزیں کتنی ہیں. اور جب وہ واپس آتا تو اس کو کہہ دے, اس سے پوچھتے کہ اب جناب بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں. پھر رات کا گشت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں خود اٹھ کے پھرا کرتے تھے. حالانکہ دن بھر کام تھوڑے نہیں ہوتے تھے, بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام ہوتے تھے. اور اس کے اندر ایک تو وہ بوڑھی اماں والی بات ہے کہ جو بچوں کو کھانا کھلانا چاہتی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ بوری حضرت عمر اٹھا کے لائے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے. جی جی. ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک خیمے میں سے کرانے کی آواز آ رہی تھی, اور وہ دیہاتی عورت تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا اور وہاں مسائل تھے, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو پھر فرسٹ لیڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو ہے ان کو لایا گیا اور انہوں نے دائی کا کام کیا اور پوری خدمت کی اور ان کو خوشخبری دی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے. تو پوری طرح انوالومنٹ جو ہے ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اور ہر چیز پہ. اب تو انٹیلیجنس کا ہمارے پاس بہت اچھا نظام ہے, اور جو ہم سیکیورٹی کے لیے انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے اور بہت بڑا کام اس سے ہو سکتا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ کہ جو لوگ مطلب مختلف طرح سے انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں, جاسوسی تو ہم نہیں کہیں گے اس کو, تو وہ لوگوں کی باقی خبروں کے معاملات کی پہ نظر رکھنے کی بجائے ان کی غربت پہ, ان کے افلاس پہ, ان کے بچوں کی حالت پہ, کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورتیں ہیں, وہ حکومت کو خبریں رپورٹیں دیں کہ جی فلاں گھر میں بندہ مر رہا ہے, بیمار ہے, فلاں کے بچے جو ہیں ان کے اسکول کی سڑکیں نہیں ہیں, تو وہاں پر جو ہے اس کی بنیاد پر پھر جو ہے منصوبہ بندی کی جائے. جی جی بالکل. اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو, اور دیکھیں نا جیسے ابھی آپ نے مثال دی, تو اس بیچارے دیہاتی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب ان کی گھر جو دایا آئی ہوئی ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد کہتی امیر المومنین آپ کو خوشی ہو, تو وہ سنا ہوگا اس نے کہ میرے گھر کے اندر میری جو تیمارداری کرنے والے ہیں امیر المومنین ان کی اہلیہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو عدل ہے اور احتساب ہے, ان کا کتنا گہرا آپس میں تعلق ہے کہ ایک آدمی, مثال کے طور پہ ایک آدمی جو اپنا احتساب تو کرتا نہیں ہے, لیکن اس نے انصاف کا اور جو اس کا جو ہے نا وہ علم بلند کیا ہوا ہے, کیا یہ چل سکتا ہے اس طرح سے؟ جی, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جی کہ عدل اور احتساب ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جی. اور چونکہ یہاں پر عادل فاروقی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اس کا آغاز کرتا ہوں. جی. فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص انصاف کرتا ہے اسے کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. انصاف کرنے والے شخص کو جہاں سوئے جہاں پر ٹھہرے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. جی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, ان کے لیے سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں, ملک کا اور خزانے کا سب سے زیادہ وسائل کا بڑا حصہ جو ہے ان کی سیکورٹی پر اور ان کے تحفظ پر خرچ ہوتا ہے. جی. اس لیے کہ لوٹ مار ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق جی. تو جہاں تک نظام احتساب کا تعلق ہے, جس طرح ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اس حوالے سے بہت ایک سخت معیار قائم کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ احتساب کے اس نظام کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف جب ہم نظام عدل کی بات کرتے ہیں جی جی. تو نظام عدل کے اندر اس کا سب سے بڑا جو معیار ہوتا ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, جس کو آج کی زبان میں رول آف لا کہا جاتا ہے. بڑی گفتگو کی جاتی ہے اس کی. ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے تو جس طرح بھی بات ہو رہی کہ دوسری طرف جو ہے پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے حکمرانوں کے استثناء کے جی کمیونٹی کے لیے جی جی کہ وہ جو کچھ بھی کریں, ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ جو بھی کریں وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے, جی جی. ان چیزوں سے مستثنیٰ ہوں گے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون کی حکمرانی اور انصاف کی بالادستی جو ہے کس طریقے سے قائم کی. ایک مثال کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی حج کے موقع پر خاص طور پر ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. ایک شخص جبلہ ابن اہم جو غسان کا ایک شہزادہ تھا، وہ وہاں پر حج کے لیے آیا اور اس کے تہبند پر کسی شخص کا پاؤں آ گیا تو اس نے تھپڑ لگا دیا اس کو. اور اس شخص نے کہا کہ تم نے تھپڑ کیوں لگایا؟ اس نے کہا کہ آپ نے میرے تہبند پر پاؤں رکھا ہے. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا اور کہا کہ آپ سے انتقام لیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں تو غسان کا شہزادہ ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں پر حکمران اور شہری یا رعایا کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اس نے کہا کہ میں تو پھر اسلام کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ پھر تو تمہاری مرتد ہونے کی سزا ملے گی تمہیں. تو اس نے کہا مجھے کچھ وقت دیں. تو اس بہانے وہ وہاں سے فرار ہونے کے اندر کامیاب ہو گیا، وہاں سے نکل گیا. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی امیر زادہ ہے، شہزادہ ہے، حکمران ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں وہی قانون تھا. اور اس کی دوسری ایک مثال جو احتساب اور عدل دونوں کے لیے کہ ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کھیل کے مقابلے کے اندر کسی کے ساتھ انہوں نے کچھ زیادتی کی یا کسی کو مار دیا. تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ میرے بیٹے کو انہوں نے اس طریقے سے مارا ہے، فلاں جگہ کھیل کا جس طرح مقابلہ ہو رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ فرمائے ہیں وہ بھی تاریخ کے بلکہ انسانی حقوق کے چارٹر کے اندر سنہری حروف سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے کو سزا بھی دلوائی. حضرت عمرو بن عاص جیسے جلیل القدر صحابی جو فاتح مصر ہیں، ان کا کوئی کہ انصاف کے معاملے کے اندر کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اگر ایک گورنر کا بیٹا جو ہے اس سے بھی کوئی کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی اسی درجے کی سزا ملے گی. یہ احتساب بھی ہے، گورنر کا احتساب بھی ہے. بہت اچھے. اور عدل اور انصاف کی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بلکہ انہوں نے کوڑا دیا، کہا کہ اس کے باپ کو بھی لگاؤ کہ اس کی وجہ سے اس نے اس زوم میں تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. تو واللہ علم بہرحال تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے. آپ نے عدل اجتماعی اور عدل قضائی دونوں اصطلاحات استعمال کی. عدل اجتماعی پہ سوشل جسٹس پہ کافی باتیں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل قضائی بھی تو بڑا سخت تھا نا. جی اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. جی میں اسے سخت تو نہیں کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا عدل تھا. سخت سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس میں کوئی کسی کی روح رعایت کوئی نہیں تھی نا. سخت سے مراد جی وہ اصل میں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایسے بیلنس ملتا ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا بندہ نان مسلم ہے، اس میں کوئی خرابیاں بھی ہیں، کوئی غلطیاں بھی ہیں، لیکن اس کا وقتی طور پہ موقف درست ہے. تو وہ اس کی ان خرابیوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس کو رگڑو، کہ یہ کافر ہے، یہ ذمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس لحاظ سے اس کو پوری رعایت دیتے تھے. اور ادھر جو اس کا موقف ہوتا تھا اس کو سنا کرتے تھے اور اس کے مطابق چلا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے یہ اب کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب راستے میں بات کرتے آ رہے تھے، اومبڈز مین کا جو تصور ہے، تو یہ کسی نے ریسرچ کر کے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام تو اس کا کچھ نہیں رکھا ہوگا، لیکن آپ نے جو نظام جاری کیا اس نظام کو چلتے 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 مختلف نام جو ہیں وہ مل گئے. تو ولایت مظالم کے نام سے، کہ ایک تو عام انصاف ہوتا ہے نا، کہ اس کی ہم نے کچھ مثالیں دے بھی دیں، کچھ کی عدالت میں مثالیں، کچھ کی مسجد میں مثالیں، کچھ کی جو ہے وہ غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مثالیں، عدالت کی مثالیں آ جانا کہ کس طرح سے عدلیہ کا احترام تھا، عدلیہ آزاد تھی. عدالتیں جو ہیں وہ چونکہ مختلف قسم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قائم کر دی تھیں. تو ایک اپنے سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے جو ہے وہ اسپیشل
ان کے کاموں کو چیک رکھنے کے لیے وہ اسپیشل عدالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی ہوئی تھی، اور اس کے لیے کچہری لگایا کرتے تھے، جس سے آگے پھر عباسی دور میں جا کے اسی کو ولایت مظالم کا نام دیا گیا. اس میں صرف افسران وغیرہ کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی قاضی کے سامنے کئی مرتبہ پیش ہوئے، خود بھی اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور نہیں ہوئے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے تو کیا رویہ تھا امیر المومنین کا 3 بر اعظموں کے حکمرانوں کا؟ میں تھوڑا سا 2 مثالیں وقت ختم ہو رہا ہے، بس آخری پوائنٹ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور ایک واقعہ مورخین نے جو نقل کیا ہے کہ کسی شخص سے گھوڑا خریدا اس شرط پر کہ میں اس پہ سواری کر کے دیکھتا ہوں. سواری کرنے کے بعد اس گھوڑے کو کوئی چوٹ لگ گئی اور وہ اس کے اندر کوئی عیب یا زخم لگ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا واپس کرنا چاہا تو اس شخص نے انکار کر دیا. کہا کہ میں نے تو آپ کو دے دیا تھا، یہ چوٹ تو آپ کے پاس لگی ہے اب اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلیں ثالث کسی کو بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا. تو قاضی شریح ابھی باضابطہ کسی عدالت کے قاضی نہیں بنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ نے اس کی اجازت سے ایسا کیا ہے، سواری کی ہے، تو اس صورت میں تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے اجازت نہیں لی تھی تو اب آپ اس کو واپس کرنے کا حق نہیں رکھتے. تو ان کی قضا اور ان کی فراست سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قاضی مقرر کیا. یہ وہ اسلامی تاریخ کے وہ قاضی ہیں 75 سال جنہوں نے قضاء کے منصب پر جو ہے وہ فائز رہے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے اندر قاضی شریح کا نام جو ہے عدل اور انصاف کے اندر بہت مشہور ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کو اپنی عدالت کے اندر برابر کھڑا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے فیصلے کیے ہیں. بہت اچھے ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، پروفیسر ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر حافظ اکرام اللہ یاسین صاحب کا تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی مفید باتیں کی. اس مختصر وقت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ نظام حکومت کا ایک پہلو، یعنی ایک فلاحی ریاست جو انہوں نے قائم کی، اور اس کے شعبہ جات، اور پھر اس میں خاص طور پہ عدل اور احتساب جو ہمیں نظر آیا. تاریخ دانوں نے جس کو محفوظ کر لیا، لکھ لیا، اور قیامت تک اس سے رہنمائی لینے والے موجود رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ عقل بصیرت عطا فرمائے گا. یقیناً وہ اس مینارہ نور سے روشنی حاصل کریں گے، اور اپنی سلطنتوں، اپنی مملکتوں کی ڈائریکشن جب اس فلاحی ریاست کی طرف لے کر جائیں گے کہ جس کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر اس کو قائم کیا تھا. تو یقیناً پھر یہ ہماری اسلامی ریاستیں اسلامی فلاحی ریاستوں کے قالب کے اندر ڈھل جائیں گی، اور دنیا کے اندر یہ بے نظیر قسم کی حکومتیں اسی طرح سے ہوں گی جیسے قرون اولیٰ کے اندر تھیں. لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھیں اور غیر مسلموں نے ان اصلاحات کو لے لیا اور اپنی اصطلاحات اس کی بنیاد پر محکمے قائم کر لیے، تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ مزے کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم دنیا کے اندر بھی محروم، اور جو ہم وارث تھے آخرت میں بھی اپنے رب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کا اللہ ہمیں ناصر ہو، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، آپ کے خلفائے راشدین، اہل بیت، ان تمام پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے جو حقیقت میں ہمارے لیے مینارہ نور ہے. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.